فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ. أَيَحْسَبُونَ أَنَّ مَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. آمین یا رب العالمین. ایک مرتبہ پھر جائزہ لے لیجئے کہ ہم سورہ مومنون میں کس مقام پر ہیں. یہ بات تو یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگی کہ مکی صورتوں کا بہت خوبصورت گلدستہ ہے. سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک گویا کہ یہ اس گروپ کی آخری صورت ہے جو ہمارے زیر مطالعہ ہے. اس میں قصص النبیین بھی ہیں، انباء الرسل بھی ہیں، تذکیر بھی اعلیٰ اللہ بھی ہے، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یاد دہانی اور نصیحت،
اور پھر وہ دن کے جن میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ہلاک کیا، تباہ و برباد کیا، ان کا بطور خاص ذکر۔ سورہ مومنون کا جو ابتدا ہوئی تھی، جیسا کہ سورت کا نام ہے المؤمنون، حقیقی ایمان رکھنے والے لوگ۔ قانونی ایمان یا جسے اسلام کہتے ہیں، یہ تشخص تو ہم میں سے ہر شخص کو حاصل ہے۔ پاکستان میں رہنے والوں کی میرا خیال ہے کہ 96-97% تو ایسے لوگ ہوں گے کہ جو یقیناً اہل اسلام کے دائرے میں ہوں گے، مائنورٹیز ہیں تو بہت کم۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ایمان معتبر ہے، جس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کسی شخص کے ابدی خسارے، تباہی اور ہلاکت کا، یا ابدی نعمت اللہ تعالیٰ کی جس کو حاصل ہوں گی، اس کا دار و مدار ایمان حقیقی پر ہے۔ لہٰذا اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت ہے، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے، فوز و فلاح سے ہمکنار ہو گئے، منزل مراد کو پہنچ گئے وہ لوگ جو حقیقتاً مؤمن ہیں، جن کے دلوں میں واقعتاً ایمان موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے تفصیل سے وہ آیات پڑھی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ ابھی الذین کی جو تکرار ہو رہی ہے، اس میں اصل معنی کیا ہے؟ کہ اصل میں اس میں موصولہ ہے وہ لوگ کہ جن میں یہ شرط موجود ہے، وہ لوگ کہ جو ان اوصاف کے حامل ہیں، وہ لوگ کہ جن کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں۔ ابتدائی 11 آیات کے بارے میں وہ روایت میں نے آپ کو سنائی تھی، حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی اپنے آپ کو آراستہ کر لیا ان اوصاف کے ساتھ جو سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیات میں نازل ہوئی ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے کہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد وہ آیات ہم نے پڑھی تھی جس میں تخلیق انسانی کا ذکر، پھر یہ کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر کیا کچھ پیدا نہیں کیا، کیسی کیسی نعمتیں ہیں۔ دودھ کا ذکر بھی ہم نے پڑھا، بہترین مشروب جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، پھر وہ مویشی، وہ انعام کہ جن پر تم جو ہے وہ سواری بھی کرتے ہو، جن کو ڈھور ڈنگری کے لیے بھی استعمال کرتے ہو، مال برداری کے لیے بھی استعمال کرتے ہو، پھر یہ کہ ان کے جسم کا کون سا حصہ ایسا ہے جس سے تم استفادہ نہیں کرتے، ان کے بالوں سے تم خیمے بناتے ہو، اپنے لیے لباس بناتے ہو، ان کے کھالیں تمہارے استعمال میں آتی ہیں، کوئی شے ایسی نہیں جو استعمال میں نہ آئے۔ پھر یہ کہ اس ضروع ارضی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کس طرح انواع و اقسام کے تمہارے لیے پھل اور میوے اور اجناس اور غلہ پیدا کر دیا۔ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول میں نے بارہا آپ کو سنایا تاکہ ہمیں کم سے کم اس بات کا استحضار رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمتیں ہیں، خصوصی انعام و اکرام ہے۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، یہ تمام نعمتیں تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا۔ تو گویا کہ یہ بھی اگر ہمارا موٹو بن جائے، ہمارے سامنے یہ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہر شخص کو ہوتا ہے۔ اور وہ آیہ مبارکہ جو قرآن میں 2 مقامات پر آئی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں احاطہ کر سکتے، انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اس کا احساس و ادراک تو اکثر و بیشتر لوگوں کو ہے، اور وہ کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا جو ہے کسی درجے میں بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی۔ لیکن اس کے رد عمل میں جو ہونا چاہیے، وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جن سے تمہیں نوازا ہے، تو اس کا بھی گویا کہ ایک انجام ہے کہ یہ نعمتیں دے کر اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ اس کی فرما برداری پر رہتے ہو یا نہیں رہتے، آخرت کے لیے کوئی سامان فراہم کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ اور اس کے بعد پھر تفصیل سے ہم نے واقعات پڑھے، خاص طور پر بہت جسے ہائی لائٹ کیا گیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو، پھر یہ عاد اولیٰ کا ذکر ہم نے پڑھا، حضرت ہود قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے، اسی طرح حضرت صالح کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا، ان کا ذکر بھی ہم نے پڑھا، اور پھر یہ کہ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کا ذکر بھی ہم نے پڑھا۔ لیکن یہ کہ ان میں اصل شے جو وہ یہ کہ جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں نوٹ وردی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک اور تباہ و برباد کیا تو کس بنیاد پر؟ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان جو برباد کیا تھا، جو ہلاکت ان پر مسلط کی تھی، تو یہ ہمارا کوئی ظالمانہ فعل نہیں تھا معاذ اللہ، یہ اصل میں ان کی اپنی کمائی تھی، ان کے اپنے کرتوت تھے۔ انہوں نے رسول وقت کی دعوت کو جس طرح رد کیا اور اپنی منمانیاں اور اپنی نفس پرستی میں جس طرح مبتلا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکامات جو خاص طور پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارسال فرمایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الواح دی گئی تھی، وہ تختیوں کی شکل میں جو ہے وہ احکامات
احکام عشرہ جو ہے اس کے اندر کندہ موجود تھے، لیکن اس کو ان لوگوں نے پاؤں تلے رونق دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بڑی حفاظت بھی کرتے تھے، بڑے چومتے چاٹتے بھی تھے تورات کو، لیکن یہ کہ جب تک اس کا حقوق ادا نہیں کریں گے، جب تک یہ کہ اس کے ان تقاضوں کو ادا نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اصل میں تکذیب کی ہے ہماری آیات کی۔ تکذیب قولی تو نہیں ہے یہ، لیکن یہ کہ تکذیب عملی تو یقیناً ہے۔ اور اس کے بعد پھر آخر میں جو ہم نے ذکر پڑھا تھا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے ابن مریم کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں ابن مریم۔ حضرت عیسیٰ کو قرآن حکیم میں جو ہے ماں کی نسبت سے پکارا گیا، ابن مریم، مریم کا بیٹا۔ حالانکہ جو بھی بچہ ہوتا ہے اس کو عام طور پر جسے آپ کنیت کہتے ہیں تو اس کے ساتھ والد کا نام لگتا ہے، لیکن یہ قرآن حکیم ابن مریم وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ان کی والدہ کو ہم نے ایک بہت بڑی نشانی بنا دیا۔ یہ دونوں مل کر ایک نشانی بنی ہے۔ حضرت مریم کنواری تھی، اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی کلمہ تھا، کلمۃً القاها الی مریم، ایک خاص حکم تھا، خاص کلمہ تھا اللہ تعالیٰ کا جو اللہ نے القاء کیا مریم کی طرف، جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی۔ جس طرح نورم ولادت ہوتی ہے اس اعتبار سے حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت میں کسی باپ کا یا مرد کا حصہ تو نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور دوسری طرف پھر یہ ہے کہ حضرت مریم جو کنواری تھی انہیں والدہ جو ہے بنا دیا، اور بغیر اس کے کہ ان کا کوئی نکاح ہوا تھا کسی، جیسا کہ ان کے الفاظ بھی موجود ہیں وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرًا، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک بھی نہیں۔ اور دوسری ہے کہ پھر خرق عادت معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی بالکل نوزائیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمہ حق جو ہے ان کی زبان سے نکلوایا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما کنت حیا وبرا بوالدتی۔ حضرت یحییٰ کا جہاں ذکر ہے وبرا بوالدیہ کے الفاظ ہیں کہ بہت ہی سعادت مند ہوں میں اپنے والدین کے لیے، لیکن یہاں بوالدتی اپنی والدہ کے لیے، اس لیے کہ والد کا حصہ تو نہیں ہے۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور پھر ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا ایک بلند جگہ پر کہ جہاں ان کے لیے تمام سامان بھی ہم نے فراہم کر دیا۔ اس پر تفصیل ہم چونکہ پچھلی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں کہ یہاں ربوہ سے کیا مراد ہے، لہٰذا اس میں کوئی وقت میں نہیں لوں گا۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولو، یہاں یہ نہیں ہے کہ تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا تھا اور ان سے یہ فرمان جو ہے جاری کیا ہو، اگرچہ یا ایھا الرسول کا ترجمہ تو یہی ہوگا اے رسولو، اے نبیو، لیکن یہ کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا کہ جو بھی طیبات ہیں، جو بھی حلال چیزیں ہیں انہی پر قناعت کرو۔ اور یہ حکم صرف انہی رسولوں اور نبیوں کے لیے تو مخصوص نہیں تھا، ہر وہ شخص کہ جس نے گواہی دی ہے ان کی صداقت کی اور ان کی جو ہے نبوت کی، اس کے لیے بھی یہی حکم تھا۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور اعمال وہ کریں جو بالکل نیک ہوں۔ دیکھیے یہاں بہت پیارا نکتہ ہے، نیک اعمال اپنی جگہ بہت بڑا ایسٹ ہے۔ انسان جو ہے ذکر اذکار ہے، پھر تہجد ہے، پھر عبادت گزاری ہے، اور پھر یہ کہ اس طرح نفلی عبادات ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ کہیں اس کے رزق کے اندر کوئی شے حرام شامل ہو گئی، یہاں جو ترتیب بیان کی گئی، دیکھیے سب سے پہلے ذکر کیا گیا کہ حلال پر قناعت کرو، طیب چیز، طیب کون سی شے ہے؟ جو شریعت میں جائز ہے، جو حلال ہے، اور نجس وہ شے ہوگی جو حرام ہے۔ اس کی مثال والد صاحب اکثر و بیشتر دیا بھی کرتے تھے، اور آپ کے بیل میں ہوگی کہ خواہ آپ نے اپنے پیسوں سے ایک بکری خریدی ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا، اور اس کا گوشت آپ تناول فرما رہے ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے حرام ہے اگر آپ کی کمائی کے اندر کوئی شے حرام شامل تھی، اگرچہ کھانے کے لیے وہ بکری کا گوشت حلال ہے۔ لہٰذا یہاں جو پہلے ذکر کیا گیا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، گویا کہ پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ طیب اور پاکیزہ رزق جب تک تمہیں فراہم نہیں ہوگا، کھانا پینا ہے، لیکن اگر تمہارے رزق کے اندر، تمہاری معاش کے اندر کوئی شے ایسی شامل ہو گئی جو ناجائز ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، تو گویا کہ پھر جو آگے فرمایا گیا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پہلے اس بات کا اہتمام کرو کہ اپنی کمائی کا جائزہ لو کہ اس کے اندر کوئی شے ناجائز نہ ہو، کوئی شے حرام شامل نہ ہو، کوئی شے نجس شامل نہ ہو۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اب نیک اعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوں گے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث کے جس کا پہلے بھی میں نے بارہا ذکر کیا، لیکن آج خاص طور پر اس کا میں متن نوٹ کر کے لایا تھا، جو مسلم شریف میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے،
اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی، الرجل یطیل السفر، کہ ایک شخص ہے جس نے بڑا طویل سفر کیا، یطیل السفر اشغث اغبرا، کہ اس کے جو ہے بال وہ بھی پراگندہ حال ہے، اور اس کے جو ہے غبار آلود ہے اس کا چہرہ، کہیں بہت دور کا سفر کر کے وہ آ رہا ہے، یطیل السفر، بہت طول طوالت والا سفر، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، آگے اس سفر کے بعد وہ کس مقام پر پہنچا اس کا ذکر آگے آئے گا، لیکن یہ کہ حضور فرماتے ہیں اس حال میں کہ اس کا کھایا پیا بھی حرام کا تھا، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا پہناوا جو ہے، اس کا لباس، اگر وہ عمرے یا حج کے ارادے سے آیا ہے تو جو احرام کی چادر اس نے دو کپڑوں کی شکل میں اپنے جسم کے گرد لپیٹی ہوئی ہے وہ بھی حرام کے مال سے خریدی تھی، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور اس کا تن و توش جو ہے، اس کا جسم حرام مال پر پل کر بڑھا ہے، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے آسمان کی طرف، یا رب یا رب، اور پکار رہا ہے، چیخ رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، اے پروردگار اے پروردگار۔ اب آگے کیا دعائیں مانگ رہے ہیں اس کا ذکر اللہ کے رسول نے نہیں کیا، لیکن یہ کہ نقشہ کھینچ دیا ایک ایسے شخص کا جس نے بڑا طویل سفر کیا ہے، پراگندہ حال ہے، اس کے احرام کی چادر بھی جو ہے بالکل جسے آپ کہیے غبار آلود ہو چکی ہے، تھکن سے چور چور ہو چکا ہے۔ یہ سفر اس نے کیا بہت بہترین نیت کے ساتھ، بیت اللہ کا سفر ہے، عمرے کا سفر ہے، حج کا سفر ہے، لیکن اس کا کھایا پیا بھی حرام کا، اس کا لباس احرام کی چادر بھی حرام کی، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور اس کا تن و توش جو ہے وہ بھی حرام کے مال پر بنا، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، اور اپنے دونوں ہاتھ جو ہے وہ آسمان کی طرف پھیلائے کھڑا ہے، فرض کیجیے ملتزم کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یا یہ کہ اور بہت سے مقامات ایسے ہیں جو قبولیت دعا کے اعتبار سے بہت ہی نمایاں ہیں، عرفہ کے مقام میدان کے اندر کھڑا ہوا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، یا رب فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس پر حضور فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی دعا اللہ تعالیٰ کیوں کر قبول کرے گا؟ اس لیے کہ اس کے رزق میں حرام شامل تھا۔ اب اس حدیث کو ہمارے مفسرین خاص طور پر لے کر آئے ہیں اس آیت کی تشریح میں کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، سب سے پہلے اس بات کا اہتمام کرو کہ تمہاری روزی، تمہارا معاش جو ہے اس کے اندر کوئی حرام شے شامل نہ ہو، واعملوا صالحا، اس کے بعد وادی کھلی ہوئی ہے، نیک اعمال کرو، آگے ایسے آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری پکار بھی سنے گا۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس شخص کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا کہ جس نے حرام کے مال کے اوپر جو ہے جس کی کمائی میں حرام شامل ہے۔ انی بما تعملون علیم، اور آگے بھی پھر یہ فرما دیا گیا کہ جو کچھ تم کرتے ہو، جن ذرائع سے تم نے اپنا معاش حاصل کیا ہے، جو جو اسباب ہیں تمہاری روزی فراہم کرنے کے، ان تمام چیزوں کو ہم جانتے ہیں۔ تو یہاں پھر تاکید مزید آ گئی، خاص طور پر اس پرسپیکٹو میں کہ جہاں وہ رزق حلال کا ذکر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی رمضان کو گزرے بہت زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا، لیکن یہ کہ سورہ بقرہ کا 23واں رکوع اکثر و بیشتر زیر مطالعہ آپ کے بھی آیا ہوگا، اور پھر یہ کہ اس کے اوپر بیانات بھی ہوتے ہیں۔ وہ جو 6 آیات ہیں اس کے آخر میں جو آیت ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، عام طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آخری آیت کا تعلق جو ہے روزے کے ساتھ کیا ہے؟ یہاں تو روزے کی عبادت، لیکن اگر مال کے اندر کوئی حرام شے کی آمیزش ہو گئی تو اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ تقویٰ اصل میں وہی معتبر ہے کہ جہاں انسان اکل حلال پر قانے رہے، رزق کے اندر کہیں شو اگر کوئی شے ناجائز اور نجس اگر اس نے، جس طرح عام طور پر مثال دی جاتی ہے کہ دودھ کی ایک بالٹی ہے یا ایک ڈول ہے، اس کے اندر اگر آپ نے چند قطرے بھی کسی نجس شے کے پیشاب کے ڈال دیے تو پورا کا پورا دودھ جو ہے ناپاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد خواہ کوئی کتنی ہی دلیلیں آپ کو دے، بھئی اس کا کتنا حصہ آئے گا، اس میں چند قطرے پڑے ہیں، یہ 10 لیٹر کا دودھ تھا، اس کے اندر چند قطرے، لیکن کوئی شخص اس کو پینے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہی معاملہ ہے کہ انسان کی روزی کا اگر 90% جو ہے وہ حلال ہے، لیکن اس کے اندر 10% بھی اگر حرام شامل ہو گیا تو اس نے گویا کہ اس پوری کمائی کو حرام کر دیا۔ یہ وہ کسوٹیاں ہیں کہ جس پر ہم اکثر و بیشتر اپنے آپ کو پرکھتے نہیں ہیں، لیکن یہ قرآن حکیم کا آپ مطالعہ کیجئے، یہاں بھی خاص طور پر جو ترتیب بیان کی گئی ہے، پہلے رزق حلال کا ذکر ہے، طیب اور پاکیزہ چیز، اس میں دونوں اعتبارات سے، ایک تو آمدنی جو ہے وہ پاکیزہ، اور ایک وہ شے کوئی شخص نجس ہی کھا رہا ہے، مردار کھا رہا ہے، سور کا گوشت کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، یہ تو ویسے ہی نجس ہے، حرام ہے۔ انی بما تعملون علیم، یقیناً میں خوب جانتا ہوں جو تم کرتے ہو، تمہارے اعمال،
وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ امت جو ہے یہ تو امت واحدہ ہے۔ حضرت آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی رہا، دین توحید۔ ہر نبی اور رسول کی دعوت وہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ گویا کہ توحید ہمیشہ سے وہی رہی ہے، لیکن شرعی احکامات کے اندر کوئی رد و بدل ہوتا رہا، جس کی مثال میں نے بارہا آپ کو دی۔ بنی اسرائیل کے ہاں روزہ بہت سخت تھا، اس کا دورانیہ بہت طویل تھا۔ اسی طرح یوم السبت جو ان کے ہاں مخصوص تھا عبادت کے لیے، اس کا دورانیہ بہت طویل تھا، طلوع فجر سے لے کر، طلوع آفتاب سے لے کر اور غروب آفتاب تک پورا کا پورا دن جو ہے ہر قسم کے کاروبار دنیاوی کے لیے قطعاً ممنوع ہے، قطعاً حرام ہے۔ جبکہ ہمارے دین کے اندر وہ وقفہ جو ہے دورانیہ بہت کم کر دیا گیا۔ جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے، اس وقت سے لے کر نماز کی ادائیگی تک یہ دورانیہ وہ ہے کہ جس میں تم کوئی کاروبار دنیاوی نہیں کر سکتے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اس کی کوئی اور تعویل کر ہی نہیں سکتے۔ گویا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو احکامات کے اندر ایک سختی تھی، اس کے اندر کس قدر ایک نرمی پیدا کر دی گئی کہ کہا گیا کہ جب تم جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ۔ یہ الگ بات ہے کہ بڑی خصوصی فضیلت ہے اس شخص کے لیے جو جمعے کی نماز کے بعد سے لے کر عصر تک مسجد میں بیٹھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اور یہ خاص طور پر اوقات جو ہیں یہ مستجاب الدعوات ہیں۔ جو دعائیں اللہ سے کرو گے اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اس میں انسان اپنی دکان بھی اس نے بند کر دی ہے، کوئی کاروبار کوئی بزنس تھا اس کو بھی لاک کر دیا، آ کر مسجد میں بیٹھ گیا۔ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اس کا دل مسجد میں لگا ہوا، اس کی خصوصی فضیلت ہے۔ لیکن کہیں اس بات کی جو ہے وہ وجوب نہیں ہے کہ اب تمہیں لازماً بیٹھنا ہے، بلکہ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جبکہ بنی اسرائیل کے لیے وہ دورانیہ جو ہے اس درجے طویل تھا، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک۔ تو ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ ایک ہی امت ہے، گویا کہ ایک ہی سنہری زنجیر ہے جس کی مختلف کڑیاں ہیں۔ سب سے پہلی کڑی پہلا انسان اور پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور اس زنجیر کی جس میں 1,24,000 کڑیاں ہیں ایک روایت کی روح سے، اس کی آخری کڑی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں ہوں تمہارا رب، لہذا میرا ہی تقوی اختیار کرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ میں نے جن چیزوں کو ہم سے منع کر دیا جو حرام ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرو، گناہوں سے بچو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، اور پھر انہوں نے اپنے اس معاملے کو، امر سے مراد ہے دین۔ قرآن حکیم میں اس مضمون کو بہت سے مقامات پر کھولا گیا، جیسے کہ یہاں فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اسی طرح فرمایا گیا الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، یہاں تو امر کا لفظ آیا نا، لیکن وہاں فرمایا گیا الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفریق پیدا کر دی۔ اس کی مختلف تعویلیں کی گئی ہیں۔ ایک تفریق تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو تو مانیں گے لیکن اللہ کے رسول کے فرمان وہ صرف اسی دور کے لیے تھے، جیسے کہ آج بھی ایک طبقہ موجود ہے جو منکرین حدیث ہے، منکرین سنت ہیں، ان کا اصل بنیاد کس شے پر ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، اسے ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن جہاں تک معاملہ ہے احادیث کا اور سنت کا، وہ ہمارے لیے قابل اعتبار نہیں ہے۔ اول تو ان کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ نہیں لیا، اور پھر احادیث کے اندر یہ بدقسمتی ہے کہ ایسی چیزیں بھی حدیث کے نام سے شامل کر دی گئی جو عقل و منطق کے ساتھ کسی طرح مطابقت ہی نہیں رکھتی، جو موضوع احادیث ہے، اور بہت سی خرافات جو ہیں حدیث کے نام پر معاذ اللہ جو ہے وہ شامل کر دی گئی، جنہوں پھر ہمارے جو بھی محدثین نے تھے انہوں نے پوری طرح جو ہے اس کی اسکروٹنی کی ہے، اور انہیں پھر موضوع احادیث قرار دے کر حدیث کے ذخیرے سے الگ کر دیا، اور بہت سی ایسی احادیث جمع کر دی گئی باقاعدہ کتابوں کی شکل میں جو زبان زد عام ہو چکی تھی کہ یہ حدیث ہے، جبکہ وہ موضوع تھی جس کی کوئی جڑ اور بنیاد نہیں تھی، یا جس کی سلسلہ روایات کے اندر کسی ایسے شخص کا بھی ذکر تھا جو جھوٹ بولنے والا تھا، جس کی بات قابل اعتبار تھی ہی نہیں۔ لہٰذا یہ جو کہا گیا الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اس سے ایک شے یہ بھی مراد دی گئی ہے کہ جنہوں نے اپنے دین میں تفریق کر دی۔ دین تو نام ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا۔ ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ، یہ دو چیزیں ہیں جو بنیاد بنتی ہے دین کا۔ ان میں سے آپ نے اگر ایک ستون کو منہدم کر دیا تو اب دین کی عمارت تو مکمل نہیں، کھڑی رہ ہی نہیں سکتی۔ اور دوسرے یہ ہے کہ دین کے احکامات کے اندر زمین و آسمان کا فرق پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا منشا کچھ تھا، اس سے کوئی اور شے جو ہے احکامات کے اندر رد و بدل کر دیا، جو خاص طور پر بنی اسرائیل کا طریقہ بیان کیا گیا، التباس کر دینا، سیاق و سباق سے منقطع کر کے کسی بات کو جو ہے بیان کرنا،
اور اس سے بالکل غلط مفہوم جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر راسخ کرنے کی کوشش کرنا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جسے ملمہ کاری کہتے ہیں۔ اگرچہ بات جو ہے وہ اندر حق ہے، ارید بہ الباطل، کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بات حق ہے لیکن ایسا اس کے اوپر ملمہ چڑھایا کہ اس سے باطل شے جو ہے وہ وجود میں آ گئی۔ یہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کے اصل میں، جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس جرم کے جو مرتکب ہوئے تھے بنی اسرائیل کے علماء، یہود علماء، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، اور اس میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جیسا کہ قرآن میں سورہ شورى میں فرمایا گیا إِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ یہ جو تفرقہ ہے وہ اصل بنیاد اس کی کیا ہے؟ شک و شبہ، ارتیاب۔ یہ کلام اللہ کا تو ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہاں یہ شے مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی یہ تعویل کرنی چاہیے۔ جو من پسند شے ہے اس کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں گے، اور جو اصل حکم ہے اس کی غرض و غایت، جیسا کہ آپ کو معلوم ابھی قربانی ہوئی، بہت سے مضامین ایسے بھی آپ نے اخبارات کے اندر پڑھے ہوں گے کہ قربانی کی کیا ضرورت ہے۔ ایک شخص جو ہے 20,000 روپے کا ایک بکرا جو ہے ذبح کرتا ہے، ایک گھر کے اندر 5 قربانیاں ہو رہی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ایک قربانی کریں اور باقیہ 4 جو ہے اس کو تقسیم کر دیں لوگوں کے اندر، کیسی کیسی ضرورتیں ہیں، کیسی کیسی احتیاجات ہیں۔ اب یہ شے جو ہے اپنی جگہ، اگر آپ کو صدقہ و خیرات کرنا ہے وہ کیجئے، لیکن وہ شے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ نے ہر سال قربانی کی ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قطعاً کہیں کوئی گمان نہیں ہے کہ آپ کبھی صاحب نصاب سے اوپر ہوئے ہوں، نیور۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور نے پوری زندگی زکوٰۃ نہیں دی۔ زکوٰۃ تو اس وقت لاگو ہوگی نا کہ جب آپ کے پاس ایک نصاب جو ہے 7 تولے جو ہے سونا جمع ہو گیا، 52 تولے چاندی جمع ہو گئی، یا آج کل کی کرنسی کے حوالے سے 70-80 ہزار روپے آپ کے پاس کیش جمع ہے، تب زکوٰۃ کی نوبت آئے گی نا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکا تو لہٰذا یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ جسے آپ زکوٰۃ کے نام سے جانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں وہ نوبت ہی نہیں آئی کہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت ہو، اس لیے کہ جو آتا تھا حضور صدقہ کر دیتے تھے، تقسیم کر دیتے تھے۔ ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم، یہ شکوک و شبہات ہیں جو جڑ پکڑتے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں دین کی تفریق پیدا ہوتی ہے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور پھر یہ کہ اب ہر گروہ جو ہے جو دین کی اپنی تعبیر کی ہے اس کے اوپر بڑا شادہ و فرحاں ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ انبیاء اور رسول جب تک خود موجود رہے، جو بھی ان کے پیروکار تھے وہ ایک وحدت پر قائم رہے، لیکن اس دنیا سے ان کے تشریف لے جانے کے بعد پھر جو ناوارث، جو ناخلف لوگ وارث بنے ہیں، ان کا نقشہ سورہ مریم میں کھینچا گیا تھا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ وہ اپنی من مانی خواہشات جو ہیں انہی کے پیچھے پڑ گئے، نفس پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے، نمازوں کو غارت کر دیا، اور پھر بالآخر جو ہے بڑی تباہی سے دوچار ہوئے۔ تو کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر شخص نے دین کی جو تعبیر کی اب اسی کے اوپر بڑا شادہ و فرحاں ہے، سمجھتا ہے حق تو میرے ہی پاس ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ چھوڑ دیجئے ان کے حال پر۔ اب یہ مکی صورت ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک یہ 14 مکی صورتیں یہ تقریباً ایک ہی دور میں نازل ہوئیں، اور اس میں اکثر و بیشتر دور وہی ہے کہ جس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سن 5 یا 6 نبوی سے لے کر سن 9 یا 10 نبوی تک، اگرچہ اس میں وہ آیات بھی ہیں کہ جس کے بارے میں سورہ حج کی جو آیات پڑھی تھی جو بالکل عین اس وقت نازل ہوئی ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں تھے۔ ابھی گویا کہ زمانہ نزول کے اعتبار سے وہ آیت نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، بلکہ دوران سفر ہجرت حضور پر نازل ہوئی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ خوشخبری دے دی گئی حضور کو کہ اب وہ لوگ کہ جن پر ظلم ہوا تھا، ظلم و تشدد ہوا، ان کے ہاتھ کھول دیے گئے، انہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ اب وہ عید کا جواب پتھر سے دے گئے۔ اور ظاہر ہے کہ حضور جب مدینہ تشریف لے آئے تو پھر آپ نے اٹیمپٹ کیا ہے، آپ نے پھر وہ ڈیفینسو والی پالیسی اختیار نہیں کی بلکہ اوفینسو ہوئے ہیں، اور ان کی دکھتی رگوں کو چھیڑا ہے، اور ان کے جو تجارتی قافلے جاتے تھے شام کی طرف ان کے سد باب کی کوشش کی ہے، ان کا رستہ روکنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سیرت کا مطالعہ کیجیے تو یہ آپ کو بڑا نمایاں فرق نظر آئے گا کہ مکی صورتوں کے اندر تو حکم یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو، کفو ایدیکم،
لیکن اثناء سفر ہجرت میں وہ آیات نازل ہو گئیں کہ جس میں خوشخبری دے دی گئی اب تمہارے ہاتھ کھول دیے گئے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب اجازت ہے، حکم ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم ہوا تھا وہ اب ان کا بدلہ لیں اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. اور اس کے نتیجے میں پھر جب حضور پہنچے ہیں مدینہ تو آپ نے پھر آتے ہی جو بھی کام کیے ہیں وہ یہود کے 3 قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا، مسلمانوں کے لیے ایک مسجد جو ہے مسجد کا قیام عمل میں آ گیا. پھر یہ کہ جو بھی وہاں یہود کے قبائل تھے ان کو جو ہے معاہدوں کے اندر جو ہے جکڑ لیا، اور ساتھ کے ساتھ پھر جو ان کی جسے آپ کہیے کہ شاہ رگ تھی معاشی اعتبار سے، تجارتی قافلے جن کے رستے سے جایا کرتے تھے ان کو بلاکیٹ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن یہ کہ جب انسان جو ہے اپنی پستی پر آتا ہے اور دین کے اندر تفرقہ پیدا کرتا ہے، وہ جو سورہ آل عمران کے بالکل مرکز میں 3 آیات کا بہت خوبصورت مجموعہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، جمیعا مل جل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دیکھو تفرقے میں مبتلا نہ ہو. بدقسمتی یہ ہے کہ آج کا دین اصل میں ہے ہی تفرقہ پرستی، الا ماشاء اللہ. اکثر و بیشتر جسے ہمیں عوام کا الانام کہتے ہیں یا عوام جو بھی ہیں، وہ اپنے آپ کو جس شے کے اوپر وہ سمجھتے ہیں وہ حق ہے اس کے اوپر ہیں. آپ لاکھ دلائل دے دیجئے اور جو ہے اس کے اندر بہت سی اور مشرکانہ قسم کے عملیات بھی ہو رہے ہیں، اعمال بھی ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہ ٹس بس ہونے کو تیار نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے اسی دین کے تصور کے اوپر وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، دین کا جو ہم نے تصور قبول کیا اسی کے اوپر بڑے شاد و فرحاں ہیں. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ، تو چھوڑ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو. یہاں اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ ہی ختم کر دیں، تبلیغ بند کر دیجئے، معاذ اللہ، یہ مراد نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اب اس معاشرے سے کہیں کوئی خیر کی امید باقی نہیں رہی، یہ اپنی جگہ حقیقت ہے. لہذا جو تعویل کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طائف کا سفر کیا تھا تو اس میں اصل شے جو پیش نظر تھی وہ تو یہی تھی نا کہ یہاں مکہ کے رہنے والوں سے بالکل مایوس ہو چکے تھے. اب یہاں گویا کہ اب ان تلوں میں کوئی تیل نہیں ہے، لہذا مکہ سے کچھ فاصلے پر جو ایک بہت ہی جسے آپ کا یہ متمدن شہر کہلاتا تھا طائف کا شہر، تو وہاں حضور تشریف لے گئے. لیکن وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس قسم کا رسوا کن سلوک ہوا وہ ظاہر ہے کہ اس کا وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گی. اکثر و بیشتر لوگ کو معلوم ہے کہ طائف میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا. آپ کا پورا جسم مبارک جو ہے لہو لہان ہو گیا، پتھروں کی بارش آپ کو فیس کرنی پڑی. تو یہ نہیں کہا گیا فَذَرْهُمْ کہ اب آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ چھوڑ دیجئے اس لیے کہ اب یہ لوگ تو ٹس مس ہونے کو تیار نہیں ہیں. یہاں مراد یہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، آپ اپنا کام جو ہے مستقل مزاجی کے ساتھ جاری رکھیے. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، ان کو چھوڑ دیجئے ان کی مدہوشی کے اندر. غمرتہم، غمرت کے لفظ کو نوٹ کیجئے، یہ اصل میں وہ دولت کا نشہ ہوتا ہے، دنیا پرستی ہے، اس دنیا کی چمک دمک ہے، انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اس کے زلف گراگیر کے جب ان سے اسیر ہو جاتا ہے انسان تو ظاہر ہے پھر جس طرح انسان مدہوشی کی حالت میں ہوتا ہے جسے دولت کا نشہ کہا جاتا ہے، اس میں پھر خیر و شر کی تمیز بھی انسان کی نگاہوں سے اٹھ جاتی ہے. لہذا یہاں انہیں کہا گیا یہ مست ہے اپنی اسی باطل دین کے اوپر، اور جو روپے پیسے والے ہیں جو مال مست ہے ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر. حتیٰ حین، لیکن کب تک؟ ایک وقت آئے گا اور وہ وقت زیادہ دور نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے ہجرت فرمانے کے کل 7 برس بعد ہی سن 8 میں حضور نے پھر جو ہے وہ فتح مکہ کا معاملہ ہو گیا. یہی لوگ کہ جو درپے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان لینے کے اور صحابہ کرام کو کس قسم کی شدید جو ہے مشقتوں کے اندر تشدد میں مبتلا کیا تھا، یہی لوگ تھے کہ جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر طلوع ہوئے ہیں فاتح کی حیثیت سے. یہ تو بائبل میں بھی موجود ہے نا کہ 10,000 قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ شہر فتح ہوگا. اب یہ وہ پیشین گوئیاں تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ضمن میں تورات میں موجود تھی. اور حضور جن نے جب مکہ فتح کیا ہے تو آپ کے ساتھ 10,000 قدوسیوں کی جماعت تھی، 10,000 صحابہ کرام تھے، جس کا ذکر آپ یوں سمجھ لیجیے تقریباً کو 1,500 سال پہلے جو ہے وہ بائبل میں تورات میں اللہ تعالیٰ فرما چکے تھے. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، ان کو چھوڑ دیجئے ان کے مدہوشی میں، یہ مال مست ہیں اسی کے اندر ان کو غرق رہنے دیجئے. حتیٰ حین، ایک وقت معین تک، وہ وقت جو ہے ان سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے. انہیں میں ابو جہل تھا کہ جس کا وقت جو ہے وہ سن 8 ہجری تو کہیں دور کی بات ہے، سن 2 میں غزوہ بدر کے موقع پر وہ جہنم واصل ہو گیا. اس کا جسم جو ہے کھجور کے کٹے ہوئے تنے کی طرح میدان بدر میں موجود تھا. نہ صرف ابو جہل بلکہ اور کتنے تھے، ولید بھی تھا، عتبہ بھی تھا،
اور بہت سے تھے جو بڑے بڑے ان کے جو ہے لیڈرز تھے، بڑے بڑے ان کے سردار تھے، بڑے روپے پیسے والے تھے، مال و دولت والے تھے. حتی حین، ایک وقت معین ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی ایک اجل جو ہے اس کو لکھ رکھا ہے. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں اس گمان میں کہ ہم انہیں جو دیے جا رہے ہیں مال بھی اور اولاد بھی، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، کیا ہم ان کی خیرات میں، ان کی بھلائیوں میں یا ان کے مال و دولت میں بڑا اضافہ کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ وہ شے ہے جو اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جسے یہاں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، صحت کے اعتبار سے بڑا صحیح ہے، روپیہ پیسہ بہت ہے، اور وہ سمجھتا ہے مجھ پر اللہ کی بڑی عنایات ہیں، جس کا ذکر سورہ فجر میں بھی کیا گیا، جہاں الفاظ یہ ہیں وَقَالَ وَيَقُولَ رَبِّي أَكْرَمَنِ. وہ شخص کہ جس کو اللہ نے بڑا روپیہ پیسہ مال و دولت دیا، وہ کہتا ہے میرے رب کا بڑا فضل ہے مجھ پر، میرے رب نے مجھے بڑی عزت سے نوازا ہے، یہاں مجھے سٹیٹس حاصل ہوا، میرے رب کا فضل ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے تو کیا کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، یہ رب نے مجھے بالکل ذلیل و رسوا کر دیا. اب یہ انسان کی اصل میں جسے آپ کہیے اس کے ظرف کی کمی ہے. روپیہ پیسہ اور دولت اس کے نشے میں آتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے رب کی بڑی عنایات ہیں، بہت کچھ دیا ہوا ہے، اس کی نعمتوں کا میں شمار نہیں کر سکتا. لیکن اللہ ہی کی طرف سے جب معاملہ کوئی سختی کی طرف آتا ہے، اس کی پکڑ ہوتی ہے، روپیہ پیسے میں کوئی جسے آپ کہتے ہیں وہ چادر جو ہے اس کا دائرہ کچھ تنگ کر دیا جاتا ہے، تو پھر یہ انسان جو ہے پھر آہ و فغاں بکرا رکھتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جب تک اسے خیر ملتا رہتا ہے، روپیہ پیسہ فراوانی ہے، تو منوعہ، تو اس کو سینچ سینچ کر رکھتا ہے، اس کو گنتا رہتا ہے. اس کی جو ہے اگر کئی بینکس کے اندر اس کے جو ہے وہ اکاؤنٹس موجود ہیں تو ہر بینک کا جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے کتنا کتنا پیسہ کس اکاؤنٹ کے اندر ہے. لیکن یہ کہ اس کے معاملے میں اگر اس کے برعکس اگر اس پر اللہ تعالیٰ حالات کو سخت کر دیتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، تو جزا فضا بکنے لگتا ہے. معلوم ہوتا ہے میرے رب نے تو آج تک میرے ساتھ کوئی خیر کیا ہی نہیں، معاذ اللہ. یہی معاملہ ہوتا ہے انسان کے، اگر کوئی بیماری اس کے اوپر حملہ آور ہو جائے، سال ہا سال کسی قسم کی کوئی بیماری، کوئی سر درد بھی اسے لاحق نہیں ہوا، لیکن ذرا چند دن اگر اس نے بیماری کے گزار لیے تو اب جو ہے شکوہ و شکایت ہے کہ میں نے تو آج تک کبھی گویا کہ صحت دیکھی نہیں تھی. وہ پورا عرصہ جو بتا چکا ہے صحت مندی کی حالت میں اس کو بھول جاتا ہے. یہی معاملہ روپے پیسے کے حوالے سے بھی ہے، مال و دولت کے حوالے سے بھی. جب تک اس کے نشے کے اندر مستغرق رہتا ہے تو یہ سمجھتا ہے میرے رب کی بڑی عنایات ہیں. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، گویا کہ ہم اسے خیرات اور حسنات، خیر جو ہے روپے پیسے کو بھی کہتے ہیں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان جو ہے روپے پیسے کی محبت میں بڑا پکا ہے، بڑا شدید ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم شاید اس کو بہت بڑھا رہے ہیں اور بہت اس کو جو ہے ترقی دے رہے ہیں، اس کا کاروبار، اس کا بزنس، اس کا ٹریڈ جو ہے روز افزو جو ہے ترقی کر رہا ہے. بل لا یشعرون، یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو کمنٹ کیا گیا، انہیں اس کا شعور نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں آزمائش ہے. جنہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ان کے لیے جو آزمائش ہے وہ کہیں سخت ہے اس سے کہ جن لوگوں کو اللہ نے اس دنیا میں کچھ کم دیا ہے. جن کے پاس بہت کچھ ہے ان کے لیے پورا امکان موجود ہے کہ اللہ کی بغاوت اور سرکشی میں اور آگے بڑھے. جہاں روپیہ پیسہ ہوگا وہاں عیاشیاں بھی ہوں گی. شروع میں تو سہولتیں ہوتی ہیں، یہ لگژریز ہیں، اور اس کے بعد یہ معاملات جو ہے روپیہ پیسہ جو ہے کسی طرح سنبھالے نہیں سنبھل رہا. یہ تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنہیں بہت کچھ دیتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ اگر رکھیں گے تو اس کیٹیگری کے ٹاپ پر ہیں. اتنا روپیہ پیسہ اور مال و دولت تھی، لیکن یہ کہ کہیں کسی اعتبار سے جب بھی موقع آیا، غزوہ تبوک کے موقع پر 300 اونٹ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساز و سامان سے لدے ہوئے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے. تو وہ کیٹیگری بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت کچھ دیا اور اس کے باوجود وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے میں سے، جیسا کہ آگے آ بھی جائے گا. تو اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم مِّن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ جو ہم ان کو اضافہ کر رہے ہیں ان کے مال دولت میں بھی اور اولاد میں بھی. بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے دور میں اولاد کو تو کوئی دولت سمجھا نہیں جاتا، بلکہ وہاں تو فیملی پلاننگ ہوتی ہے، اس لیے کہ اچھی تعلیم ہے. اب جب فیسیں جو ہیں 10-10 ہزار 20-20 ہزار روپے پر منتھ آپ کو بچوں کی دینے پڑتی ہیں تو پھر انسان جو ہے خود بخود بریک لگاتا ہے کہ تعداد زیادہ نہ ہو. لیکن یہ کہ جس دور میں یہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا، انسان کے دو ہی ایسٹ تھے، مال و دولت، جائیداد، وہ بھی آ گئی اس میں. اسی کے ساتھ آپ نتھی کر لیجئے ڈھور ڈنگر ہیں، مویشی ہیں.
کسی کے پاس فرض کیجئے 100 اونٹ ہیں تو وہ سینہ تن کر جو ہے نکلتا تھا کہ میرے پاس بڑی دولت ہے. سرخ اونٹ بہت بڑا جو ہے قیمتی اثاثہ ہوتا تھا کسی شخص کے پاس. اور دوسرے جس کی اولاد بہت زیادہ اور خاص طور پر بیٹے. لیکن یہ کہ آج کے دور میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کچھ اقدار جو ہیں وہ کچھ تلپٹ ہو چکی، لہٰذا اولاد کی کثرت پر تو انسان ممکن ہے کہ تھوڑا سا گردن جھکا ہی لیتا ہو. اگر پوچھا جائے تمہارے کتنے بچے ہیں تو بہت ہی سہم کے گئے گا 9 بچے ہیں، اس لیے کہ 9 کی فگر اس کی زبان پر آتے ہی گویا کہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا. لیکن یہ کہ بہرحال اس زمانے کے اندر، اور اس زمانے نہیں، میرا خیال ہے کچھ ہی عرصے پہلے 100-200 برس پہلے تک بھی جس شخص کے جو ہے بیٹوں کی تعداد ہوتی تھی تو گویا کہ اسے ایک حیثیت حاصل ہوتی تھی اس اپنی قریہ کے اندر، اپنی بستی کے اندر. تو اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. انہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید اس میں روپے پیسے اور ان کے ایسٹ میں اضافہ کر کے بڑی ہماری عنایات اس پر ہو رہی ہیں، بڑا فضل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کی نعمت ہے، روپیہ پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ جیسا کہ ہم پڑھ چکے حلال ذریعے سے کمایا گیا. اولاد اللہ کا بہت بڑا احساس ہے، بہت بڑا اثاثہ ہے، بشرطے کہ اسے دین کے رستے کے اوپر رکھا. لیکن یہی 2 چیزیں جو ہے انسان کے لیے بہت بڑی زحمت بن جاتی ہیں، اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں اگر خود ہدایت کے رستے پر نہیں ہے. روپیہ پیسہ ہوگا اگر ہدایت نہیں ہے تو عیاشیاں کرے گا، بدماشیاں کرے گا. یہ حرص جو ہے حرص قانع نیست، یہ کبھی اس کو قناعت نصیب نہیں ہوتی. آج اگر لاکھ ہے تو کروڑ ہونے چاہیے، کروڑ ہیں تو 10 کروڑ ہونے چاہیے، 10 کروڑ ہیں تو ارب پتی ہونا چاہیے. اس کے لوگوں پر ظلم کرے گا، اور جب روپیہ پیسہ آئے گا تو عیاشی اور بدمستیاں بھی کرے گا. تو یہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ اگر ہدایت کے رستے پر رکھے تو یہ تمام چیزیں بہت بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ ان چیزوں کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ کر وہ سمجھے کہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے امتحان میں سے گزار رہا ہے، دے کر بھی آزما رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ مجھ سے سلب کر کے بھی آزمائے گا. دونوں حالت میں انسان کا اس راہ اعتدال پر رہنا اصل امتحان ہے. بل لا یشعرون، انہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے. ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، یقیناً وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں، اپنے دل میں اس کا خوف رکھتے ہیں، اس سے ڈرتے رہتے ہیں. دیکھیے سورہ مبارکہ کی جو ابتدائی آیات تھی وہاں بھی آپ بار بار تکرار آئی تھی، الذین قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. یہ الذین کی تکرار آپ نے وہاں بھی پڑھی. یہاں وہ لوگ مراد تھے حقیقی اہل ایمان کے جن میں وہ اوصاف موجود ہوں، جو نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہوں، لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہوں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، اگر کوئی عہد کر لیا تو اس پر قائم رہنے والے ہوں، امانتوں میں کوئی خیانت کے مرتکب نہ ہوں. وہی انداز آپ کو یہاں مل جائے گا. ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، یقیناً وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی خشیت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اس سے لرزہ و ترسا رہتے ہیں. یہی وہ خشوع ہے. یہ خاشین اور یا اور خاشین اور عین یہ دونوں بالکل ہی الفاظ کے اعتبار سے بالکل قریب ہیں. خشوع اصل میں وہ ہوتا ہے عاجزی اور زاری جو اللہ کے سامنے اختیار کرتا ہے انسان، جیسا کہ ہم نے پڑھا بھی الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایک بہت بڑی ہستی کے سامنے انسان جو ہے دست بستہ کھڑا ہے، یہ خشوع و خضوع ہے. ایک ہے اپنے رب کا خوف، اس کا ڈر، میں کسی معصیت میں مبتلا ہو گیا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس کے عذاب کا دھڑکا ہے، اس کی پکڑ کا اندیشہ ہے، اس کی پکڑ کا خوف ہے. تو یہاں جو فرمایا گیا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، یہاں وہ خوف مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کہ جس کا یقیناً پھر انجام کیا ہے، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ ابدا، تو ایک انجام ہے اہل ایمان کے لیے، وَالنَّارُ ابدا، یا یہ کہ نار ہے، جہنم کی آگ ہے جو ہمیشہ اس کا ٹھکانہ، اس آگ سے بچنے کی فکر کرنا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اہل ایمان بچنے کی کوشش کرو، خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کرو، انہیں بھی بچاؤ اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر. ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، اس سے لرزہ و ترسا رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن حکیم میں 6500 کے قریب آیات ہیں، ان میں سے کتنی وہ ہیں کہ جو جن میں اہل جنت کا ذکر کیا گیا، اہل جہنم کا ذکر کیا گیا. آیا ہمیں جنت اور جہنم میں اس درجہ یقین ہے
ایمان ہمارے دل میں وہ حقیقی ایمان جسے آپ قلب کی گہرائی والا ایمان کہتے ہیں موجود ہے کہ ہمارے اعمال، ہماری سیرت و کردار اس رنگ میں رنگے۔ الذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہاں بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شرک جو ہے کسی قبر کو سجدہ کر دینا ہی کا نام نہیں ہے، یا کسی بت یا دیوی کے سامنے کھڑے ہو کر سر جھکا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ شرک عملی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنا جان بوجھ کر، یہ بھی شرک عملی کی شکل ہے۔ اللہ کا حکم ایک طرف، اپنے نفس کی اطاعت کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ یہاں گویا کہ آپ کا مطاع جو ہے، جس کی آپ اطاعت کریں، اللہ نہیں ہے۔ روپے پیسے کے لیے ہر قسم کا اخلاق اور قانون جو ہے اس کو ایک طرف رکھ کر اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان جو ہے تگ و دو اور دنیا بھر کی جو ہے محنت کرے، یہ بھی شرک ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تعس عبد الدینار وعبد الدرہم، درہم و دینار کی عبادت کرنے والا جو ہے وہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ حالانکہ درہم و دینار کو سامنے رکھ کر کسی نے پوجا تو نہیں کی، اس کو سجدہ تو نہیں کیا۔ اگر روپے پیسے اور درہم و دینار کے لیے آپ نے اخلاقیات کو ایک طرف رکھ دیا، پاؤں تلے روندا اور اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، تو آپ کا معبود پھر اللہ نہیں ہے، یہ روپیہ پیسہ ہے۔ اسی طرح ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، دو مقامات پر آیا ہے مضمون۔ کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ یہ مضمون بارہا میں بیان کر چکا۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف نفس کی خواہش ہے۔ اگر اللہ کا حکم مقدم ہے، برتر ہے، اس پر آپ نے لبیک کہا، تب تو کامیابی ہے، فوز و فلاح کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن اگر کہیں نفس کی اطاعت کر لی، اللہ کا حکم پاؤں تلے رون دیا، تو یہی ہے کہ جسے آپ شرک کہیں گے۔ یہاں آپ نے کسی دیوی یا دیوتا کو سجدہ تو نہیں کیا، کسی قبر والے کی تو دہائی نہیں دی۔ تو شرک کے اس وسیع پرسپیکٹو کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ گویا کہ ہر قسم کا گناہ جو ہے کسی نہ کسی اعتبار سے اس کے ڈانڈے جا کر شرک سے مل جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر خیر، ہر نیک عمل جو ہے وہ بالآخر جا کر مل جاتا ہے توحید کی طرف۔ یہی وجہ قرآن حکیم میں جہاں بھی آیا ہے نور کا لفظ ہمیشہ واحد آیا، اللہ نور السماوات والارض، اور پھر یہ کہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اتباع کیا اس نور کا کہ جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، مراد قرآن حکیم ہے۔ نور ہمیشہ واحد میں آیا، لیکن ظلمات جو ہیں وہ ہمیشہ جمع میں آیا۔ ظلمات جو ہیں اس لیے کہ شرک کے اتنے شیڈ ہیں کہ جس کو آپ گن ہی نہیں سکتے، جس کے بارے میں وہ حدیث سنا کر میں اپنا بس بیان ختم کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، پہلے بھی یہ باتیں بیان ہوتی رہیں کہ کسی انسان کا شرک خفی، وہ شرک جو عمل کی شکل میں اس کی شخصیت میں موجود ہے اور اسے اس کا احساس تک نہیں، کسی شخص کا اپنے شرک خفی پر مطلع ہو جانا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ اب آگے الفاظ نوٹ کیجئے، جتنا کسی سیاہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر رینگتی ہوئی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا۔ علامہ اقبال نے جو کہا کہ ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، تو بات بالکل صحیح ہے۔ انسان کہیں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ایک شرک عملی کا مرتکب ہو رہا ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ گناہ کو اگر آپ ٹریس بیک کریں گے تو بالآخر اس کا ڈانڈا جو ہے بالآخر شیطان سے جا کر مل جائے گا، وہ شیطانی عمل ہے۔ تو والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اور وہ لوگ کہ جو دیتے ہیں جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں، وقلوبهم وجلۃ، اور ان کے دل جو ہے وہ سہمے ہوئے رہتے ہیں کہ کہیں میرے اندر جو ہے کوئی ریاکاری جو ہے کہیں شامل تو نہیں ہو گئی، میں صدقہ و خیرات تو کر رہا ہوں، اپنی دانش میں نے بہت ہی اخفاء کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود دل کے اندر دھڑکا رہتا ہے کہ کہیں میرا نیک عمل جو ہے لوگوں کی نگاہوں میں نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت احادیث موجود ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ بڑے سے بڑا نیکی کا عمل ہو، خواہ وہ نماز ہو، حج ہو، عمرہ ہو، لیکن اگر ریاکاری کی نیت کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ صرف یہ کہ مقبول نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو شرک کا ایک شیڈ قرار دیا۔ من صلی یرائی فقد اشرک، بارہا بھی حدیث آپ سن چکے، جو شخص نماز پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے وہ شرک کر رہا ہے۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جو شخص صدقہ و خیرات کرتا ہے دکھاوے کے لیے وہ شرک کر رہا ہے۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، جو روزہ تو رکھ رہا ہے، بظاہر روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن صرف یہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور بہت سے روزے دار تو بالکل اس کا برعکس ہوتے ہوں گے کہ روزہ نہیں رکھا
لیکن افطاری میں شامل ہوتے ہوئے ایسے جوش و خروش سے شامل ہو تو معلوم ہوا کہ یہ تو معلوم روزہ رکھا ہوا اس نے، اور اپنے روزے نہ رکھنے کو کبھی ڈسکلوز بھی نہیں کرتے، یہ تو بالکل ایک دوسری انتہا ہو گئی۔ تو یہ جو فرمایا گیا والذین یؤتون ما آتوا، جو دیتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا اس میں سے جو کچھ بھی دیتے ہیں، وقلوبہم وجلۃ، اور ان کے دل جو ہے وہ خوف زدہ رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں، سہمے رکھتے ہیں کہ کہیں اس کے اندر ریاکاری اور خود نمائی کا جذبہ شامل نہ ہو جائے، انہم الی ربہم راجعون، اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ انہیں ان کے رب کے حضور لوٹایا جائے گا، اور وہاں جا کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ اعمال جو ریاکاری سے، نام و نمود اور نمائش سے پاک ہوں گے، وہی اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔